اور حدیث شریف میں لکھا ہے رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، پی جانے کا مہینہ ہے، دکھوں کو ختم کر دینے کا مہینہ ہے، کسی پر غصہ نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، روزہ افطار کروانے پر اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنی وسعت تو نہیں ہے، اتنی طاقت تو نہیں ہے، ہم کیسے روزہ افطار کرواوے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پلا دیا، لسی کا گھونٹ پلا دیا، اس پر بھی اللہ پاک کی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت اللہ سے بہت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اور کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے کا اہتمام کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کلمے کو کبھی نہ چھوڑو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ فرمایا میرے پیدا کرنے والا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ بتلا دیجئے جس وظیفے سے میں تجھے یاد کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں، تجھ سے دعائیں مانگا کروں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ مجھے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، ارے ترازو کے دو پلڑے ہو، ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین اور دنیا کی ہر چیز بلکہ پوری دنیا اور سب کچھ رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور استغفار کا اہتمام کرو۔ ہم نے قدم قدم پر گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، تو اپنی زبان سے کہو استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ کے معنی مرد ہے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی استغفار پڑھنے کا اہتمام کرے تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں چین سکون ہوتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے من سلیم لہو رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو فرمایا کہ اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل عبادت کریں گے فرض کے برابر ثواب، فرض عبادت کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب، تو گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی ایک نافرمانی، ایک گناہ اس کے 1 سال کے تمام نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔